جھومی کے پاس، یہ ہمارے رزق میں یہ بات ہے، ہمارے گھر میں خون کے چھٹے آتے ہیں، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. میرے بھائیوں میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، جاؤ آزما کے دیکھ لو. اللہ کی عزت کی قسم، آج تم کہتے ہو مولوی صاحب اولاد بات نہیں مانتی، کیا کرے؟ دودھ دم کر دو، تعویذ بنا دو. تو سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، جس ماں باپ نے اللہ کے رسول کی عزت کی ہے اس کی اولاد بھی اس کی عزت کرے. اگر آج ہم صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں تو خدا کی عزت کی قسم بڑا جملہ دے رہا ہوگا. اگر صبح اٹھ کے ہم اخبار نہ پڑھیں، غیر کی باتیں نہ سنیں، موبائل کو نہ دیکھیں، صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، مولانا اللہ کے قرآن کو پڑھیں، رب کعبہ کی قسم خون کے چھٹے نہیں، نور کے چھٹے. لیکن افسوس ہم صبح اٹھتے ہی 10 روپے دے کر اخبار پڑھنا دوبارہ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. وہ صبح اٹھ کر دفتر جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جا رہے. کتاب میں نے پڑھا ہے جو لوگ صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، پرندے بھی جب اپنا رزق لینے جاتے ہیں ان کے گھروں سے نہیں جاتے، علیحدہ سے گزرتے ہیں. کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اٹھتے، دنیا داری کے لیے اٹھتے. لیکن میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ ہے. حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ میرا ہر کلمہ گو، میرا ہر امتی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمے کے عین مطابق زندگی گزارے اور کل میدان محشر میں اللہ کے نبی کے ساتھ روبرو. آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے، آج ہم دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، محنت مزدوری، صبح شام، گرمی سردی، جو کچھ بھی ہے ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے. لیکن افسوس ہمیں اس بات کا بھی علم ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ بھائی مرنا ہے. اٹھتے جنازے دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر آج میرا والد مر چکا ہے کل کو میری باری ہے، اگر آج میری والدہ جا چکی ہے کل کو پھر میری باری ہے. یہ اٹھتے جنازے میں دعوت فکر دیتے ہیں لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تعلیم. آج ہم دنیا کے لیے جناب اسکول بھی پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی بھی پڑھاتے ہیں، کالج بھی بھیجتے ہیں، پھر ٹیوشن میں پیسے دیتے ہیں، لاکھ پیسہ لگاتے ہیں، لاکھوں اڑا دیتے ہیں دنیا کے لیے. بس میری بات ختم ہو رہی ہے. لیکن افسوس ہم قرآن کے لیے، دین کے لیے اپنی اولاد کو پیش نہیں کرتے. جو بیچارہ آنکھوں سے نبینا ہے، کون سے لگنا ہے، اس کو ہم درس بھیج دیتے ہیں، جا مسجد میں. جس کے کپڑے ناپاک ہیں اس کو بھیج دیتے، جا مسجد میں، مولوی کا دماغ خراب ہے، استاد کا دماغ خراب ہے. لیکن افسوس جب مدرسے نہیں، جب کالج میں بھیجنا ہے، اسکول میں بھیجنا ہے، پپو شپو بنا کریم پاؤڈر لگا کے ماں خود اٹھتی ہے، باپ بھی جوتا پہنا رہا ہے، ماں جوتا پالش کر رہی ہے، بیٹا جلدی کرو، ٹائم ہو رہا ہے. افسوس. تو بھائی یہ بات سمجھ تو لو، اسکول جانے کے لیے بچے پیچھے کتابیں ڈال کے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر ہی رہ جائے گا مال، یہ کتابیں یہاں رہ جائیں گی. جب بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، درس پڑھنے جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے جاتا ہے، اپنے قرآن کو، اپنے سپارے کو پیچھے نہیں اپنے سینے سے لگا کے جاتا ہے. ادب یہ ہے. اور یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن یہاں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی عزت دے گا، کل میدان محشر میں بھی عزت دے گا. سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے دو. دنیا کا ہر فن سکھا دو، ہر تعلیم سکھا دو. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، محبت سے جملہ سن لو، جب تک قرآن نہیں سکھائیں گے انسانیت نہیں ہے. انسان بننے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت سکھلاؤ. اپنی اولاد کو بٹھا کے کھانا کھاتے ہیں، گپے شپے